السلام علیکم۔ ڈرامہ وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں عامر فریہ کا پیچھا کرتے کرتے اس کے گھر تک آ پہنچتا ہے، اور یہاں فریہ صبح کا ناشتہ اور اخبار وغیرہ اپنے اپارٹمنٹ کے لیے لاتی ہے، اور وہ عامر کو دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے کہ یہ یہاں کہاں سے آ گیا، اور وہاں صنم میڈم فریہ کو آوازیں دے رہی ہوتی ہے۔ عامر اسے پھول دیتا ہے، یہ چھپا دیتی ہے اپنے بیسمنٹ کے اندر ہی کہیں پہ۔ اسے افسوس بہت ہو رہا ہوتا ہے، اور یہاں پر صنم میڈم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ فریہ کے بارے میں ہی بات کر رہی ہوتی ہے، اور فریہ کو بلاتی ہے کہ فریہ کو کام دینا ہے، اس طرح سے دونوں ڈسکشن کرتے ہیں۔ اور یہاں پر زہرہ جو ہے وہ لارا کی والدہ سے بات کر رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے یہ اپارٹمنٹ اچھے سے صاف کر دو، یہاں نئے لوگ آنے والے ہیں، یہ ان کا اپارٹمنٹ ہے اور اچھے سے صفائی کرنا۔ اور پھر سین چینج ہوتا ہے، اور صنم میڈم جو ہے وہ فریہ سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ تمہیں ایک ہوٹل میں ویٹریس کا کام دیا جائے گا، تمہارے اس طرح تمہاری ڈیپتھ جو تمہارے بھائی پر ہے وہ بہت کم ہو جائے گی، اور دھیان رہے جانسو کو اس بات کا پتہ نہ چلے، اور جانسو ایسے میں آتی ہے کہ ایسا کیا ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ اس پر اس کی اور صنم میڈم کی تلخ کلامی ہوتی ہے۔ فریہ جانسو کے پاس آتی ہے کہ تم اس بات کو اتنا سیریسلی کیوں لے رہی ہو، وہ ہمارے اس ادھار کی وجہ سے ہماری مدد کر رہی ہے۔ اور یہاں پر رضا صاحب کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی چوٹ کی وجہ سے پہلے ہی پریشان ہوتے ہیں، فریہ سے بات کرتے ہیں اور دونوں کے درمیان بات چیت ہوتی ہے۔ اور یہاں پر دوبارہ سے زہرہ کو دکھایا جاتا ہے، اور وہ ایک ڈیجیٹل فریم کو دیکھتی ہے جس میں تصویریں بدل رہی ہوتی ہے، اور اس میں ہانڈے عامر اور سب ہوتے ہیں۔ وہ حیران رہ جاتی ہے کہ ارے اس کو تو میں نے اخباروں میں دیکھا تھا اور فریہ کے پاس دیکھا تھا۔ پھر کالج کا سین دکھایا جاتا ہے، یہاں سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بات کر رہے ہوتے ہیں، اور فریہ کے عامر کو بہت سناتی ہے کہ تم اس طرح میرا پیچھا کرتے کرتے میرے گھر تک آئے اور اس پھول لائے، یہ تمہارا مطلب یہ کیا مقصد کیا تھا؟ بہت غصے میں آتی ہے وہ، اور اس کے دوست عامر کی اس انسلٹ پر ہنستے ہیں۔ یہاں لارا کی مام زہرہ کو ڈانٹتی ہے کہ اچھے کپڑے سے صفائی کرو، بہت ہی صاف لوگ ہیں وہ۔ یہاں کالج میں فریہ سے اس کا کلاس فیلو پروجیکٹ کے بارے میں بات کرتا ہے کہ مجھے پروجیکٹ بنانے میں ہیلپ کرو۔ فریہ اسے کہتی ہے ٹھیک ہے، اور ایسے میں ہانڈے اسے دیکھتی ہے، اور ہانڈے اسے کہتی ہے کہ تم تو واو دن بدن پاپولر ہوتی جا رہی ہو۔ اور یہاں پر گنچے اور قرائے کے بیچ باتیں ہو رہی ہوتی ہے۔ عامر اور اس کا چھوٹا بھائی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، اور اس کے جو عامر کا چھوٹا بھائی فریہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے، تو یہ باتیں عامر کی والدہ سن لیتی ہے، اور عامر کی والدہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھے اپنی گرل فرینڈ سے ملاؤ، میں اس کے ساتھ ڈنر کرنا چاہتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگے گا۔ اور عامر ایسے میں جان چھڑاتا ہے اور باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے۔ فریہ خالدین صاحب کے ریسٹورنٹ آتی ہے اور جاب کے لیے بات کرتی ہے کہ اسے خالدین صاحب نے بھیجا تھا، اور محمد یہاں پر اسی گاڑی جس کی وجہ سے اس کو اتنا نقصان اٹھانا پڑا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور بہت پریشان ہوتا ہے۔ اور فریہ کو یہاں پہ مطلب جاب مل جاتی ہے ویٹریس کی، اور وہ لوگوں کو کھانا سرو کر رہی ہوتی ہے، اور مینیجر اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے کیسے بات کرنی ہے، اور اس کو آبزرو بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر محمد چل رہا ہوتا ہے اپنی، اور دونوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے فریہ اور محمد کا۔ تو فریہ کہتی ہے چلو ساتھ میں چلتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے نہیں تم چلی جاؤ، مجھے کچھ کام ہے۔ اور یہاں پہ یہ ایک وائن شاپ میں آتا ہے اور سب سے سستی وائن لے لیتا ہے، اور یہاں پر لارا کو ایک ڈاگ ملتا ہے، اسے بہت اچھا لگتا ہے، اور یہاں فریہ بھی اس ڈاگ کو بہت پیار کرتی ہے، اور وہ لوگ اس کو پالنے کا سوچتے ہیں۔ رضا صاحب اور زہرہ اپنے گھر میں ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اسے انار سرو کرتی ہے کہ یہ انار کھا لو، زیادہ پریشان مت ہو، اسی طرح صحت اور خراب ہو جائے گی تمہاری۔ فریہ بھی آ کے والدہ سے یہی سوال کرتی ہے کہ ڈیپتھ کا کچھ پیسہ مطلب کم ہوا یا نہیں ہوا۔ اس کی والدہ کہتی ہے ہر جگہ پریشانی پریشانی، اب تم مجھے اور پریشان کر رہی ہو۔ ایسے میں دروازہ بجتا ہے، عمر آتا ہے، اور عمر سے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ اوپر چلیں۔ اور وہ جب اوپر جاتی ہے تو وہاں پہ اس ڈاگ کو دیکھ کے عمر اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے، عمر کو بہت اچھا لگتا ہے وہ ڈاگ۔ عمر اور لارا دونوں اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یہاں سین چینج ہوتا ہے، رات کا منظر دکھایا جاتا ہے، زہرہ جو بیسمنٹ میں ہوتی ہے وہ ان پھولوں کو دیکھتی ہے اور حیران ہوتی ہے، اور محمد وائن پی رہا ہوتا ہے، زہرہ بار بار اسے فون کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ اٹینڈ نہیں کر رہا ہوتا۔
یہاں پر اس کو وہ پھول ملتے ہیں اور وہ حیران رہ جاتی ہے جس پہ عامر لکھا ہوا ہوتا ہے. اور یہاں پر ہانڈے اور قرائے اور عامر تینوں ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہانڈے عامر کو چڑھا رہی ہوتی ہے کہ تم کیوں اس لڑکی کے پیچھے پڑے ہو, وہ تمہیں انڈر اسٹیمیٹ کر رہی ہے, بار بار تمہاری انسلٹ کر رہی ہے. اس بات پہ عامر غصے میں آ جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے. اس بات پہ قرائے ہانڈے کو ڈانٹنے لگتا ہے کہ تم کیوں ان کے بیچ میں پڑ رہی ہو, چاہے وہ جس طرح چاہے جو کرے, کیا پتہ عامر کو فریہ سے محبت ہو گئی ہو. اس بات پہ ہانڈے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور قرائے دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے اور ہانڈے روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے. یہاں پر زہرہ اس کے فریہ کے بیڈ پہ وہ پھول اور وہ عامر کا نام جو اس پہ لکھا ہوتا ہے وہ کارڈ رکھتی ہے. اور محمد رات کو بہت لیٹ گھر آتا ہے اور فریہ جب یہ دیکھتی ہے تو بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ والدہ کو پتہ چل گیا, اور ادھر عامر بار بار اس سے کال کر رہا ہوتا ہے اور یہ عامر کی کال نہیں اٹینڈ کر رہی ہوتی. اور یہاں پہ دوبارہ سے منظر چینج ہوتا ہے اور صبح کا وقت دکھایا جاتا ہے اور ان کا گھر دکھایا جاتا ہے. یہاں پہ محمد اٹھتا ہے اور بالکل اس کا ہینگ اوور نہیں ختم ہوا ہوتا, اور فریہ بھی اٹھتی ہے اور زہرہ بیگم فریہ کو بہت ڈانٹتی ہے کہ تم پہ بھروسہ ہے, تم میرا بھروسہ نہیں توڑو گی. اور تب گھر سے نکلتی ہے. گھر سے نکلنے کے بعد وہ جانسو اور صنم میڈم سے ملتی ہے اور ان کو سلام کہتی ہے, اور جانسو بہت خوش ہوتی ہے کہ آج وہ اپنے نئے ٹریننگ کے لیے جا رہے ہیں, نئے کورس کے لیے جا رہی ہے پڑھنے کے لیے. اور یہاں فریہ بھی کالج جانے کے لیے تیار ہوتی ہے اور والدہ سے رخصت لیتی ہے. یہاں صنم میڈم بیٹی کو سمجھاتی ہے جانسو کو کہ اس طرح جیلسی اچھی نہیں ہوتی, وہ بھی کسی ڈور میٹ کی بیٹی سے. اور یہاں پر دوبارہ سین چینج ہوتا ہے اور ہانڈے ایکسرسائز کر رہی ہوتی ہے اور عامر آ جاتا ہے. ہانڈے بہت خوش ہوتی ہے عامر کو دیکھ کر. اور یہاں دوبارہ کالج کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں قرائے اور فریہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور قرائے سے کہتا ہے کہ پارٹی والی نائٹ کو جو تم نے کی تھی اس انسلٹ کی وجہ سے اگر تم عامر سے نہیں ملنا چاہتی تو عامر نے اس بات کو سیریس نہیں لیا. اور یہاں ہانڈے عامر سے کہتی ہے کہ چلو آج کوئی مووی دیکھنے چلتے ہیں, لیکن عامر کا کسی بھی بات میں دل نہیں لگ رہا ہوتا اور ہانڈے یہ دیکھ کے بہت حیران رہ جاتی ہے. اور یہاں پر فریہ سے کلاس فیلو ملنے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سوری, اس دن جو میں نے تمہاری نقل اتاری تھی اس کے لیے بہت سے سوری. فریہ کہتی ہے کہ میرے لیے یہ باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی. یہاں پہ وہ بزرگ خاتون کو دکھایا جاتا ہے جس کے گھر زہرہ کام کرتی ہے اور وہ اس کے جیم کی بہت تعریف کرتی ہے کہ تم جو جیم بناتی ہو بہت مزے کا ہے, تم اس کو بڑے پیمانے پہ بنا کے بیچ سکتی ہو, اس طرح تمہارے ڈیتھ میں بھی کمی آ جائے گی. یہاں دوبارہ کالج کا منظر دکھایا جاتا ہے. یہاں پر ہانڈے اور عامر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چل رہے ہوتے ہیں. فریہ بھی آتی ہے گزرتی ہے اور عامر اس کو اگنور کرتا ہے, فریہ بھی اگنور کرتی ہے اور ہانڈے اور فریہ آپس میں باتیں کرتی ہے. یہاں پہ زہرہ میڈم کو دکھایا جاتا ہے, وہ کہتی ہے کہ میں جیم بناؤں گی, مارکیٹ لے کے جاؤں گی, لیکن وہ انہیں کہتے ہیں کہ میں تمہاری ہیلپ کروں گا. اور یہاں پر وہ ریسٹورینٹ دکھایا جاتا ہے جس میں فریہ ویٹرس ہوتی ہے اور یہاں پہ زہرہ بیگم بوٹلز کافی سارے جار لیتی ہے جیم بنانے کے لیے, یعنی سب محنت کرتے ہیں. اور ہانڈے یہاں قرائے سے سی ڈی مانگنے کی بات کرتی ہے اور یہاں پر یہ باتیں گنچے سن لیتی ہے اور ہانڈے اسے ڈانٹتی ہے کہ گنچے تم کیا ہماری باتیں سن رہی تھی, یہ بہت غلط بات ہے. اس کے اور گنچے کے درمیان اس طرح سے بات ہوتی ہے. یہاں پہ عمر اور زہرہ بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور جانسو اور صنم میڈم بھی آتے ہیں اور ان کے بیچ ان سے ملتے ہیں. پھر رضا صاحب کو دکھایا جاتا ہے اور زہرہ اسے چائے دیتی ہے اور فون پہ بات کرتی ہے اپنی بیٹی سے کہ جلدی گھر آ جاؤ کیونکہ تمہارے ابو گھر پر ہے, بار بار تمہارا پوچھ رہے ہیں, کیونکہ اس نے بہانہ بنایا ہوتا ہے کہ وہ 3 گھنٹے ایکسٹرا پڑے گی اور لیٹ آئے گی. یہ بہانہ بنا کے وہ جاب کر رہی ہوتی ہے. یہاں پہ ان کے گھر میں ایک مہمان آتے ہیں اور یہ لوگ اس سے محمد کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ محمد کے لیے کوئی جاب ڈھونڈو, تو وہ کہتے ہیں کہ محمد کو دیکھو ڈرائیونگ تو یہ رات کی ڈرائیونگ
یہ رات کی ڈرائیونگ جو محمد کو نہیں آتی، یہاں عامر کے والد آتے ہیں اور عامر کو بالکل پسند نہیں ہوتا کہ وہ دن کو بھی نئے نئی گرل فرینڈس کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی گھروں میں آ کے وہ اپنے والد کو منع کرتے ہیں اس بات سے. اور پھر منظر چینج ہوتا ہے، رات کا ٹائم دکھایا جاتا ہے اور رات دیر گئے زہرہ اپنے کچن میں جیم بنا رہی ہوتی ہے. رضا صاحب آتے پوچھتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہی ہے، تو وہ بتا دیتی ہے کہ اس طرح سے میں جیم بناؤں گی اور اس طرح سے کافی ڈیتھ میں ہمارے کمی آئے گی. اور یہاں لیپ ٹاپ پہ قرائے وہی پارٹی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ایسے میں ہانڈے کا فون آتا ہے اور قرائے اس سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا ہانڈے تم گھر آ رہی ہو. لیکن جب وہ دروازہ کھولتا ہے عامر کھڑا ہوتا ہے. ہانڈے چیخنے لگتی ہے کہ کہیں وہ مووی نہ دیکھ لے جو میں نے بنائی تھی، جس میں فریہ کو وہ کچھ کھلاتی ہے. اور یہاں زہرہ بیگم اپنے جیمز کے سارے باٹلز تیار کرتی ہے. اور پھر صبح کا منظر اگلا چینج ہو جاتا ہے، منظر دوسرا دکھایا جاتا ہے. یہاں پہ یہ تینوں گھر سے باہر نکلتے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے ہیں. محمد، زہرہ اور فریہ تینوں، اور زہرہ کا وہی اس کی ٹینشن یہی کہ جیم بیچنے سے اور محمد کے کوئی جاب کرنے سے آہستہ آہستہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور یہاں فریہ کی بس آتی ہے، فریہ اس میں بیٹھ کے چلی جاتی ہے. محمد اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہاں پہ عامر باپ سے لڑ کے قرائے کے گھر میں آ کے سو رہا ہوتا ہے اور ہانڈے آ کے دروازہ بجاتی ہے. اور پھر قرائے اور اس کے درمیان باتیں ہو رہی ہوتی ہے. وہ قرائے سے کہتی ہے تم واش روم چلے جاؤ، میں کمرہ سمیٹتی ہوں. اور اسی بہانے وہ CD ڈھونڈتی ہے. ایسے میں عامر اٹھ جاتا ہے اور یہاں پر دوبارہ سے سین چینج ہوتا ہے اور زہرہ جو ہوتی ہے وہ جیم اپنے لے آتی ہے، جہاں جیم سے بنائے ہوتے ہیں اس گھر میں جیم لے آتی ہے اور وہاں کے جو مالک ہوتی ہے اس کو دیتی ہے. اور یہاں پر دوبارہ سے بلڈنگ دکھائی جاتی ہے اور بلڈنگ کے سامنے رضا صاحب صفائی کر رہے ہوتے ہیں. ایسے میں اس کے دوست کاظم آتے ہیں اور وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کسی فنکشن میں ایک لڑکے کو بہت پسند آ گئی تھی، کیا تم اس کی شادی کرو گے؟ دوبارہ سے سین چینج ہوتا ہے اور کالج کا سین دکھایا جاتا ہے اور سب آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنا پیارا موسم ہو رہا ہے اور ہانڈے کی برتھ ڈے بھی قریب آ رہی ہے، کوئی پارٹی وغیرہ کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، بہت مزہ آئے گا. لیکن عامر کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے میں فریہ آتی ہے اور یہاں پہ جانسو اور صنم میڈم کی ایک لڑائی دکھائی جاتی ہے، کیونکہ جانسو کو جو کوچنگ ہوتی ہے وہ بالکل بھی اس کا پسند نہیں آتی. اور صنم میڈم اسے کہتی ہے تمہیں وہیں پہ جانا ہوگا، گھر پہ تم ایک شرط پہ رہو گی کہ تم کمپیوٹر پہ ہر وقت عامر کو نہیں دیکھو گی بلکہ پڑھو گی، ٹھیک ہے؟ میں ٹیچر تمہارے گھر آئے گا. اور جانسو سے کہتی ہے میں گھر سے باہر نہیں جا سکتی کہیں پہ بھی. اور یہاں دوبارہ کالج کا سین دکھایا جاتا ہے اور ان کی گروپ سے وہی لڑکا اٹھ کے فریہ کے پاس جاتا ہے، بیٹھتا ہے. یہ چیز ہانڈی بھی محسوس کرتی ہے، سب یہ بات محسوس کرتے ہیں اور فریہ اس سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہوتی ہے. اور عامر کو غصہ آتا ہے، عامر اس کے کان میں پتہ نہیں کیا بولتا ہے، وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے. اور فریہ کو یہ بہت غصہ آتا ہے کہ عامر اس کی لائف میں کیوں انٹرفیئر کرتا ہے، اور وہ اس سے لڑنے لگتی ہے کہ آخر تم چاہتے کیا ہو کہ میں کسی کے ساتھ نہ بیٹھوں، کسی کے ساتھ بات نہ کروں. یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور ان کے اندر ایک جو دراڑ ہوتی ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے کہ ایسے میں سویدھا آ جاتی ہے جو کہ عامر کی ایک ایکس گرل فرینڈ ہوتی ہے. اور وہ جب بولتی ہے عامر تو یہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے. اور یہاں دوبارہ سے سین چینج ہوتا ہے اور ایک پارٹی نائٹ دکھائی جاتی ہے جس میں قرائے بہت محسوس کرتا ہے ہانڈے کو کہ ہانڈے جو ہے وہ عامر میں انٹرسٹڈ ہے. یہاں لارا آتی ہے، لارا ہانڈے سے ملتی ہے، دونوں بات چیت کرتی ہے. اور یہاں دوبارہ رضا صاحب کو دکھایا جاتا ہے اور زہرہ بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے اور رضا صاحب بہت غصے میں ہوتے ہیں. تو زہرہ اس کو سمجھاتی ہے کہ آہستہ سے بولو، ہم نے کون سی اپنی بیٹی دینی ہے، چاہے کوئی جو رشتہ مانگے. اور یہاں پر ہانڈے اور عامر سب آپس پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے فون ایکسچینج ہو جاتے ہیں عامر اور لارا کے. اور عامر جب بعد میں دیکھتا ہے تو وہاں کسی اور کا فون اس کے ہاتھ. لارا عامر کو انفارم کرتی ہے اور یہاں پر دوبارہ سے رضا صاحب کے گھر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں فریہ عمر کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور عمر کھڑکی سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ لارا آتی ہے اور عمر اس کی طرف بھاگ کے چلا جاتا ہے.
اور یہاں بلڈنگ کے باہر عامر بھی آتا ہے اور دونوں آپس میں اپنا فون ایکسچینج کرتے ہیں، اور زہرہ کو عمر کی فکر ہوتی ہے کہ عمر کہاں چلا گیا ہے۔ وہ فریہ کو بیچتی ہے۔ فریہ جب باہر آ کے دیکھتی ہے تو یہاں پر عامر اور لارا کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ چھپ جاتی ہے فریہ کہ کہیں ان کی نظر مجھ پہ نہ پڑ جائے، اور عمر اور عامر آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ فریہ پڑھ رہی ہوتی ہے اور زہرہ اس کے پاس، زہرہ اصل میں وہ کاغذ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے جو اس سے گم جاتا ہے، جس پہ عامر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگلی صبح کا ایک سین دوبارہ سے چینج ہوتا ہے، اور یہاں سنم میڈم جانسو کے کمرے میں آتی ہے، اسے جگاتی ہے کہ تم ٹیوٹر گھر پہ ہی آ رہا ہے کیونکہ تم باہر نہیں جانا چاہتی ہو، اور اس کو وہی پیپر ملتا ہے۔ وہ حیران رہ جاتی ہے، اس پہ عامر کا نام لکھا ہوتا ہے، حالانکہ وہ زہرہ بیگم یہاں پہ چھوڑ کے چلی گئی ہوتی ہے۔ اور جانسو بھی حیران ہوتی ہے کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، کسی بھی پیپر پہ ایسا کچھ نہیں لکھا۔ یہاں ہانڈے اور فریہ ایک ساتھ آپس میں ملتے اور ایک ساتھ کالج چلے جاتے ہیں، اور گنچا جو ہے وہ فریہ کو سمجھاتی ہے کہ مطلب ایسا دیکھو، میں لاسٹ ٹائم تمہیں بتا رہی ہوں کہ ہانڈے تمہاری دوست نہیں ہے۔ فریہ یہ بات نہیں سنتی تو گنچا کہتی ہے کہ آج سے میں تمہاری دوست نہیں ہوں، سب کچھ ختم۔ اور زہرہ بہت خوش ہوتی ہے، اس کا جیم بہت اچھے داموں بک جاتا ہے۔ اور یہاں پر گنچا جو ہے وہ دوبارہ قرائی سے ملتی ہے، اور اسی بہانے وہ قرائی کے گھر آتی ہے، اور قرائی سے وہ سی ڈی چھپ کے لے جاتی ہے، اور قرائی کو بالکل بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہانڈے اور گنچے آپس میں ملی ہوئی ہے، اور وہ اسی میں وہ نکل جاتی ہے گنچے، اور وہ سی ڈی وہ ہانڈے کو دے دیتی ہے، اور اسے کہتی ہے کہ بہت محنت سے، اور سی ڈی لے کے ہانڈے بہت مطمئن ہو جاتی ہے۔ یہاں عامر پھر فریہ کے پاس آتا ہے، فریہ سے باتیں کرتا ہے کہ آخر تم کیوں مجھ سے نہیں ملتی، تم صاف صاف بتا دو کہ تم مجھے ایکسیپٹ کرتی ہو، ریجیکٹ کرتی ہو، تم کیا چاہتی ہو۔ وہ کہتی ہے کہ میں مطلب یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتی۔ عامر اس کے قریب آتا ہے، اور یہ سب جانسو کیونکہ ٹویٹر کے لیے کڑی ہوتی ہے، جانسو یہ سب دیکھ لیتی ہے اور شاکڈ ہو جاتی ہے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ یہاں پہ ہانڈے کو دکھایا جاتا ہے، ہانڈے اپنے نئے گھر میں آتی ہے اور کہتی ہے چلو میں پہلے خود ہی سی ڈی دیکھتی ہوں ڈسٹرائے کرنے سے پہلے، اور ہانڈے سی ڈی لگا لیتی ہے، اور فریہ کی الٹی سیدھی حرکتیں دیکھ کے بہت ہنس رہی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر زہرہ بیگم اسی اپارٹمنٹ میں ہی اسی واش روم کو صاف کر رہی ہوتی ہے۔ وہ جو باہر نکلتی ہے اور اپنی بیٹی کو اس طرح ناچتے ہوئے دیکھتی ہے تو شاکڈ رہ جاتی ہے کہ یہ میری بیٹی کیا کر رہی ہے، کیا ہوش میں، اس کو یقین نہیں آ رہا ہوتا، اور یہیں پر ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اگلے دیکھیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔